بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا مسجد اقصیٰ کو جناتوں نے تعمیر کیا تھا؟ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا حجرہ کیوں بنوایا تھا؟ اور اس روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو ناظرین، آج اس پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد اقصیٰ اسلام کی 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے، جس کی طرف سفر کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ مسجد اقصیٰ اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتا ہے، جس کا تعلق قوم کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مابعوث ہونے سے ہے۔ مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سالوں تک نماز ادا کی اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ دین ابراہیمی کی ہی ایک شکل ہے، جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل توریت اور انجیل کے پیغامبر پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کرنا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذہبوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سرزمین قدس کے متعلق ایک سورت اعراف میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنایا، اور اس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ان آیات میں جن بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روح زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ علماء و مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے خود آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ روایتوں کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین کے مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کے دوبارہ بنیاد رکھی، اور آپ کے جانشین فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمائی۔ احادیث اور تاریخی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار کے بار بار تعمیر کی گئی۔ مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، جس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں، چرندوں، جانور، حیوانات اور جنات پر بھی تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا، جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے تھے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی، اور تقریباً 40 سال میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا تھا، جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصے کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ عبادت بہت طویل ہوتی تھی۔ آپ کئی دن یا مہینوں ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، کوئی ایسا معجزہ صادر ہو جائے
کہ ان جنوں کو وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کریں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو ان کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصے کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ویسا ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی خراب یا سڑتے نہیں اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اللہ نے اس روح زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح سلامت اور موجود ہیں اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر عصے کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر میں جب اس عصے کو دیمک کھانے لگی اور وہ عصا کمزور ہو گیا تو آپ کا مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگا اور تب جا کر جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کے عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی، اگر وہ غیب جانتے تو اس خاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل RC World 17 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خدا حافظ۔